قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، لیکن بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی۔ جس طرح سورۃ الماعون کے حوالے سے دو آراء تھیں کہ بعض نے کہا کہ وہ مکی ہے، بعض نے کہا وہ مدنی سورت ہے۔ تو اس سورت پر بھی دونوں آراء موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور باقی کچھ صحابہ کرام ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی دونوں آراء موجود ہیں اور پھر دونوں کے اس پہ اپنے اپنے دلائل بھی ہیں۔ تو جب اس کے شان نزول کو دیکھتے ہیں تو شان نزول میں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورت کے اندر تسلی دی گئی۔ اس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں، قابل اس کے کہ میں اس شان نزول کی طرف بڑھوں۔ ایک اور بات اس سورت کے ایجادی شان کے حوالے سے کہ قرآن مجید چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے جب وہ ظاہراً پردہ فرما گئے تو ان کا معجزہ بھی ساتھ پردہ فرما گیا۔ یعنی جو معجزہ جو پیغمبر لایا وہ اس کی زندگی تک رہا، اس کی زندگی کے بعد کارگر نہیں تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے قرآن، یہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ میرے آقا بھی زندہ ہے، آقا کی بھی حیات ہے تو آقا کے معجزے کی بھی حیات ہے۔ تو یہ چونکہ میرے آقا کے بعد نہ کسی نبی نے آنا تھا نہ کسی رسول نے آنا تھا، تو اللہ نے کوئی حجت باقی رکھی ہی نہیں ہے۔ معجزہ بھی ایسا دیا جو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، ہر دور کے لیے یہ قرآن معجزہ ہے، اور قرآن تو سارا معجزہ ہے۔ اور اس قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ اب سارے قرآن کا مقابلہ کرنا تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں، تو جو سب سے چھوٹی سورت ہے اللہ نے کہا چلو پہلے اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اس سارے معجزے کا مقابلہ کرنا تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جو سب سے چھوٹی سورت ہم نے اتاری ہے جس کی ٹوٹل آیتیں 3 ہیں، اور اس کے اگر حرف گن لیں تو 10، اس کے حرف گنے تو 42 ہیں اور لفظ اس کے 10 ہیں۔ یعنی 3 آیتیں، 10 لفظ اور 42 حروف۔ اتنی مختصر ترین یہ قرآن کی صورت ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم ان 10 لفظوں کا مقابلہ کرو پہلے، تو باقی قرآن اور باقی صورتیں بعد میں۔ تو اللہ نے یہ چیلنج کیا۔ اب یہ قرآن جو ہے، آقا کو معجزے بہت سارے ملے، لیکن یہ قرآن میرے آقا کو سب سے پہلا معجزہ ملا۔ یعنی آقا کی زندگی میں معجزات بے شمار ہیں، بے حساب ہے، لیکن سب سے پہلا جو ہے وہ قرآن ہے، سب سے پہلا معجزہ، تو جس نے آ کے سارے انسانوں کو عاجز کر دیا۔ معجزے کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دیتا ہے، جہاں عقلیں جواب دے جاتی ہیں، جہاں انسان کی سوچ جواب دے جاتی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی وہ معجزہ نہیں رہتی، اگر کوئی بات عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں رہتی۔ معجزہ ہوتا وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا، عقل میں نہیں سماتا، یہ معجزے کی تعریف ہے۔ معجزہ آپ لفظ آپ ہر روز استعمال کر، آپ کہتے ہیں میں فلاں بندے سے میں تو عاجز آ گیا ہوں، کیا مطلب؟ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو 10 دفعہ کہا، 100 دفعہ کہا، اب یہ ہماری عقل میں نہیں آتا بندہ، ہم اس بندے سے عاجز ہیں، ہم اس فلاں شے سے عاجز ہیں۔ آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے، ایک دفعہ خراب ہوا آپ بنوا کے لے کے آ گئے،
कुछ दिन चले, फिर खराब हो गया, फिर आप बनवाए, तीसरी दफा 10-15 दफा जब ऐसे होता है, जाते बनवाते ले आते, आखिरकार कहते हैं मैं ऐसे मोबाइल से आजिज आ गया। यानी कि हमारी अकल में ये नहीं आता। तो जो अकल में ना आए, जो अकल को आजिज कर दे, वो होता है मोजज़ा। तो कुरान है मोजज़ा। अब ये सबसे पहला मोजज़ा है। अब अगर हम मोजज़े की पीछे जाए, ये वजह क्या होती है, मोजज़ा मिलता क्यों है? जिस नबी को जो भी मोजज़ा मिला, वो मोजज़ा उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक था। क्योंकि जैसा दौर होता था, मोजज़ा भी नबी को वैसा मिलता था। और जिस दौर में जिस शय को उरूज होता था, मोजज़ा भी उसी तरह का मिलता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर देखें। दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये जो लोहे से चीजें बनती हैं, लोहे की जो सनत थी, वो बड़े उरूज पे थी, बड़े कमाल पे थी। अब लोहे से अगर कोई शय बनानी हो तो आपको पता है लोहा बड़ा सख्त होता है, पहले इसको भट्टी में डालते हैं और आग, एक खास लेवल है आग का, वो मिले तो जाकर लोहा सही वो गर्म होता है। और जब गर्म हो जाता है, फिर जैसे मोड़ना चाहे मोड़ लेते हैं। जब तक वो एक खास टेम्परेचर पे होता है लोहा, आप उसको मोड़ सकते हैं। जब वो टेम्परेचर गया तो आप मोड़ नहीं सकते उसे, बिल्कुल वो आपसे काम नहीं करेगा। तो लोहे से किसी शय को बनाना हो तो उसे गर्म करना पड़ता है, भट्टी में डालना पड़ता है, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। कभी आप बनते हुए देखे ना लोहे से चीजें, तो आप हैरान होंगे कि कितना खतरनाक काम है। अगर वो लोहा थोड़ा सा जिस्म पे लग जाए तो जिस्म सारे का सारा जल जाए, बल्कि वो जिस्म पे अगर कोई चीज गिर पड़ी लोहे की तो वो पार चली जाए, इतना उसका टेम्परेचर होता है। तो लोग जब लोहे से किसी शय को बनाते, बड़े प्रोसेस से गुजरते थे, मुश्किल से गुजरते थे। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था, आप लोहे को हाथ में लेते थे, वो हाथ में ही पिघल जाता था। आपको उसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, भट्टी में डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप एक लम्हे में जो शय बनाना चाहते बैठे बैठे बना लेते। लोग दंग रह जाते, वो कहते हमें इतना टाइम लग जाता है, और ये मिनट लगाते हैं और शय बना के दे देते हैं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं करना, और भी आपको अल्लाह ने काम दिए थे ना। सारा दिन अगर लोहे का काम करते रहते तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ कैसे बुलाते? तो अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था। और लोग जब आपका ये मौजज़ा देखते, सर झुका लेते, उन्हें समझ आ जाती बाकी दुनिया और है, अल्लाह का नबी और है। अब जैसा दौर, जिस सनत को उरूज था, मौजज़ा भी अल्लाह ने वैसा दिया। फिर आगे चले, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मौजज़े दिए, वो उस दौर के तकाजे के मुताबिक थे। अब उस दौर को अगर पढ़ें, तो में बनी इसराइल को कुरान मजीद खोलें, तो आपको पता चलेगा हर गली में एक जादूगर बैठा था, हर मोहल्ले में एक जादूगर रहता था, बल्कि मैं यूं कहूं हर घर में छोटा मोटा मदारी बैठा था। तो जिस दौर में जादूगरी को, साहरगरी को फन हासिल था, उरूज हासिल था, अल्लाह ने नबी को मौजज़ा भी उसी तरह का दिया। और सामरी जादूगर, आपने वाकया कुरान मजीद में आया हुआ है, वो रस्सियां डालकर रस्सियों से सांप बना लेते थे। रस्सी डालते वो सांप बन जाते। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को रस्सी नहीं, वो रस्सी से सांप बनाते थे, अल्लाह ने उनको असा दिया। अगर आप भी रस्सी से बनाते तो वो जादूगर समझते ये भी हमारी तरह का बंदा है, जैसे हम जादू करते हैं और रस्सी से बना लेते हैं, ये भी तो रस्सी से बनाता है। फर्क ये है, हम छोटे मोटे सांप बनाते हैं, ये बड़ा बना लेता है। अल्लाह ने कहा वो रस्सियों से बनाएंगे, आप लकड़ी से बनाएंगे। पहला फर्क तो ये रखा, असा दिया। बड़ी तरह क्या क्या करना है, वह जब जी चाहे इससे अजदहा बन जाएगा, जब जी चाहे तो इसे पत्थर पे मारेगा तो चश्मे निकल पड़ेंगे, जब जी चाहे अगर इसको समंदर पे मारेगा तो जितने रास्ते चाहोगे उतने रास्ते बन जाएंगे। यानी असा एक है, कभी ये अजदहा बन जाएगा, कभी इससे रास्ते बन जाएंगे, कभी इससे चश्मे निकल पड़ेंगे। तो जिस तरह का दौर था, अल्लाह ने मौजज़ा भी उसी तरह का अता किया। अब ये वजह है, जब आप फिरौन के दरबार में गए तो फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों ने कहा आज मूसा को आने दे, हम ऐसा काम करेंगे, वो उसकी अकल दंग रह जाएगी, वो चला जाएगा, खौफजदा हो जाएगा। क्या करेंगे, हमने आज रस्सियां डालनी और इतने सांप बन जाने हैं, वो हैरान हो जाएगा सांप देखकर। तो अल्लाह को पता था कि अब उन्होंने सांप बनाने हैं रस्सियों से। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया और असा दे के फरमाया कि ये ले जाओ। और जाने से पहले अल्लाह ताला ने पहले एक प्रैक्टिस करवाई, पहले प्रैक्टिस करवाई। ये नहीं किया कि असा दे अल्लाह और कहे जा, और जब मौका आए तो आप इसको मारेंगे तो ये अजदहा बन जाएगा। अल्लाह को पता था ये अजदहा जब बनेगा तो ऐसा ना हो कि जब अजदहा बने इतना बड़ा, उधर फिरौन डर जाए, इधर मूसा खुद डर जाए, वो उधर भागे और मूसा पीछे जाए।
ایسا نہ ہو تو اللہ نے پہلے پریکٹس کروائی. اب یہ قرآن مجید میں ہے, پریکٹس پہلے ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر عصا ڈالیں تو اتنا بڑا اژدہا بنے کہ موسیٰ خود ڈر جائے, تو وہ کہیں بھی جس کا عصا تھا وہ بھی ڈر رہا ہے, باقی بھی ڈر رہے ہیں, موسیٰ ادھر جا رہا ہو, فرعون اور پارٹی ادھر جا رہی ہو. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ پہلے ایسا کرتے ہیں, اس کا تجربہ پہلے کر لیتے ہیں. اب یہ سورت کا نام ہے طٰہٰ. میں بتا جا رہا ہوں کہ جیسا دور تھا معجزہ بھی ویسا ملا. یہ 2-3 باتیں لے کے پھر میں قرآن کے معجزے پہ آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مصطفیٰ کو قرآن کیوں ملا. جس طرح کا دور ہے معجزہ ویسا ہے. پھر ہم کوثر کی بات کریں گے, پھر کوثر کیا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا. اب یہ سورت کا نام ہے طٰہٰ, یہ پارہ نمبر 16 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا وہ تجربہ کر کے دکھایا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جانے سے پہلے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اور اللہ نے عصا خود دیا اور دے کے کہتا ہے بتا ہاتھ میں کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے پوچھنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی عصایا, یہ میرا عصا ہے, یہ میری لاٹھی ہے. پھر آگے یہ بھی کہہ دیا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری, اس سے پتے جھاڑتا ہوں, ٹیک بھی لگاتا ہوں جب تھک جاتا ہوں, اور بھی بڑے کام کر لیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس عصا کے کام صرف یہ نہیں ہے, صرف پتے جھاڑنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ٹیک لگانے کے لیے بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اور بھی بڑے کام ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا قال القھا یا موسیٰ, اے موسیٰ اب ذرا اس کو پھینک, زمین پہ پھینک, زمین پہ پھینک. تو کیا فالقاها, جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ, وہ سانپ بن گیا. عصا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, بھاگتا ہوا سانپ بن گیا. تو جب بھاگنے لگا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, تو اللہ نے فرمایا قال خذھا, اے موسیٰ اسے پکڑ. جب عصا پہلی بار سانپ بنا تو ادھر ادھر بھاگنے لگا, تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے پکڑ ذرا. اب یہ فرعون کے پاس بعد میں بھیجا. آگے لفظ قرآن کے 2-4 آیتیں آگے پڑھے, اللہ پھر کہتا ہے اذهب الى فرعون, اب فرعون کی طرف جا. یعنی فرعون کے پاس جانے سے پہلے یہ تجربہ ہو رہا ہے. اب قال خذھا, اے موسیٰ اسے پکڑ. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دم سے پکڑا. کہاں سے پکڑا؟ دم سے. منہ کی طرف سے نہیں پکڑا کیونکہ منہ سے تو سانپ کاٹتا ہے, کہیں کاٹ نہ لے. خوف آ رہا تھا, ڈر لگ رہا تھا کہ کاٹ نہ لے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا تھا, تو اس لیے تو اسے دم سے پکڑ رہے تھے. آپ اگر کوئی کہے جی مجھے کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف آ رہا تھا. دم سے پکڑنا ضروری نہیں کہ خوف آ رہا ہو. اگر میری بات سے کوئی اختلاف کرے تو اللہ کی بات سے تو اختلاف نہیں ہے نا. اللہ نے آگے خود بتا دیا قال خذھا, اسے پکڑ, ولا تخف, اور ڈر مت. یعنی موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے تو رب نے کہا نا مت ڈر. یعنی ایک ڈر نہ رہا ہو اور آپ کہیں مت ڈر, وہ کہے گا میں ڈر ہی نہیں رہا. تو مت ڈرنے والی کیا بات ہے. جب اسے دم سے پکڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام, اللہ کہتے ہیں اسے مت ڈر, اسے پکڑ. تو منہ سے پکڑ, منہ سے, دم سے مت پکڑ, منہ سے پکڑ, اور ڈر مت. اور جب منہ سے پکڑنے لگے اگلا کام ایک اور کر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پر کپڑا باندھ لیا. اب ہاتھ پہ کپڑا باندھا. جب ہاتھ پہ کپڑا باندھا اب منہ سے جو پکڑنا ہے, دم سے پکڑنا تھا کپڑا نہیں باندھا, ویسے پکڑنے لگے. جب منہ سے پکڑنا تھا اب کپڑا باندھ لیا. اللہ کہتا ہے کپڑا بھی اتار. یہی ڈر کو مٹانا ہے, یہی خوف کو مٹانا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو فرعون کے دربار میں ہو, عصا ڈالے, اژدہا بنے, فرعون ادھر تو ادھر. ایسا نہ ہو, ڈر اپنا ادھر ختم کر لے, جو پریشانی ہے یہاں ختم ہو جائے, پھر تجھے بھیجتے ہیں. اب کپڑا بھی اتار. ہاتھ سے کپڑا اتارا, اور کپڑا اتار کے اب منہ سے پکڑ. اب سانپ کو منہ سے پکڑنا کوئی آسان کام ہے. تو پہلی بار وہ سانپ بن رہا تھا تو عصا. تو فرمایا کہ قال خذھا ولا تخف, ڈر مت, خوف مت کھا, اسے پکڑ. اور جب تو پکڑے گا کیا ہوگا, سنعیدھا سیرتھا الاولی, تیرے پکڑنے کی دیر ہے, جو تو اسے منہ سے پکڑے گا یہ دوبارہ عصا بن جائے گا. اور جو ہی آپ نے اسے منہ سے پکڑا, جب ہاتھ رکھا تھا سانپ تھا, جب ہاتھ ٹچ ہوا تو وہ سانپ نہیں, وہ اژدہا نہیں بلکہ عصا بن گیا. اور وہ پکڑنے والی جگہ تھی جہاں سے عصا کو پکڑا کرتے تھے. اب پتہ چل گیا کہ اسے پکڑوں تو یہ عصا بھی بن جاتا ہے اور ڈالوں تو یہ اژدہا بھی بن جاتا ہے. اب یہاں پریکٹس ہو گئی, اور جب پریکٹس ہو گئی اب رب کہتا ہے اذهب الى فرعون, اب جا فرعون کے پاس, اب جا اس کے
دربار میں اور جا کے للکار ان کو. اور فرعون بڑی تیاری میں تھا. سامری نے کہا آج موسیٰ نہیں بچے گا, آج ہم بڑی تیاری میں. وہ اپنے ساتھ سارے جادوگر لے کے آیا اور سب نے اکٹھے وہ سارے کے سارے رسیاں ڈالی, وہ سارے سانپ بن گئے. فرعون بڑا خوش ہوا اور جب ان کے سانپ بن چکے اب موسیٰ نے عصا ڈالا. ایک عصا ڈالا تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ مفسرین لکھتے ہیں اگر وہ منہ کھول لیتا سانپ تو سانپ وہ فرعون کا پورا دربار اپنے منہ میں لے جاتا. اتنا بڑا اژدہا بنا. تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تو ادھر پریشان ہوا کھڑا ہو سانپ دیکھ کر, تجربہ پہلے کر لیتے. تو جس طرح کے دور تھا معجزہ بھی اللہ نے اسی طرح کا دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کا دور دیکھیں, اس دور میں حسن جو تھا, جو خوبصورتی تھی, یہ کمال پہ تھی, عروج پہ تھی. اللہ نے پیغمبر کو معجزہ بھی حسن کا عطا کیا. جب بڑے بڑے حسن والے اپنے حسن پہ اترا رہے ہوں, ادھر یوسف آئے گزرے انگلیاں کاٹ کے پتہ بھی نہ چل رہا ہو, تو جیسا دور تھا معجزہ بھی اسی طرح کا ملا. اب حسن یوسف اور پھر ادھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, ادھر داؤد علیہ السلام کا معجزہ. اب آخری بات اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام جو مصطفیٰ سے پہلے کا دور ہے, اب ان کو کیا معجزہ ملا؟ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. وہ کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اب وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دور تھا نا وہ طب کا دور تھا, طب یونانی بڑی مشہور ہے. تو اس وقت بڑے بڑے حکیم تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, اور کوئی بھی بیماری ہو جاتی ان کے پاس علاج تھا, کوئی مسئلہ ہو جاتا ان کے پاس علاج ہوتا, فوراً بندے کو ٹھیک کر دیتے. 3 بیماریاں تھیں جن کا علاج اس وقت کے حکیموں کے پاس نہیں تھا. برس کا مریض ہو جاتا کوئی, برس کا, اس کا علاج ان کے پاس کوئی نہیں تھا. اگر کوئی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا, ماں کے پیٹ سے نبینا, تو ماں کے پیٹ سے جو نبینا ہوتا پیدا, اس کو بھی وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. اگر ویسے بینائی چلی جاتی, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تب آنکھیں ٹھیک تھیں, بعد میں آنکھیں خراب ہوئی, وہ حکیم اتنے بڑے حکیم تھے وہ آ کے ٹھیک کر لیتے. کوئی بیماری ہوتی ٹھیک کر دیتے. صرف برس کی بیماری کا علاج نہیں تھا, مادرزاد اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے, اور اگر کوئی مر جاتا اس کو زندہ بھی نہیں کر سکتے تھے. فقط 3 چیزیں تھیں جس پر وہ لاجواب ہو جاتے, جس کا علاج اس وقت کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. چونکہ وہ دور حکمت کا تھا, اس دور میں عیسیٰ آئے تو اللہ نے اپنے نبی کو وہ 3 کام جس کا علاج وقت کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا, حکیموں کے پاس نہیں تھا, اللہ نے ان 3 چیزوں کا علاج اپنے نبی کو دے کے بھیجا. برس کا مریض ہر طرف سے لا علاج ہو جاتا, آپ کے پاس آتا, آپ اسے ہاتھ رکھتے, چھو لیتے, شفا پا جاتا. مادرزاد اندھا آپ کے پاس آتا جس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام فوراً آ کے ٹھیک کر دیتے. اگر کوئی مرا ہوا آ جاتا تو آپ ٹھوکر مارتے, وہ بھی زندہ ہو جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو اللہ نے یہ قرآن مجید میں جب ذکر کیا وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, یہ 3 کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا, میں نے اختصار کے ساتھ یہ تاریخ آپ کو بتائی ہے, جیسا دور معجزہ بھی ویسا ملا. اب دور آ گیا میرے مصطفیٰ کا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا کا جب دور آیا تو اب اس دور میں کون سا فن تھا جس کو عروج حاصل تھا. اب یہ اگر تاریخ پڑھیں گے تو یہ تاریخ عرب, تو اس میں یہ بات آپ کو ملے گی. تاریخ ادب العربی پڑھیں, عربی کی جو تاریخ ہے, ادب کی جو تاریخ ہے, لغت کی جو تاریخ ہے, اور اس میں پھر عرب کا وہ دور جاہلیت نکالیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا جو دور ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے 500 سال ہو چکے تھے. 550 سال کے بعد میرے آقا کا میلاد ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 571 عیسوی تھی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے 550 سال ہو چکے. جاہلیت کمال پہ تھی, اور اس میں لا علمی جہالت کمال پہ تھی, عروج پہ تھی. اور اس دور میں آقا ہے, یعنی جہالت اتنی تھی کہ لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کو قتل کرنا, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑنا, گلے کاٹ دینا, کہ کسی نے گھوڑا پہلے پانی پلا دیا اس پہ لڑائی ہو جاتی, تو کسی نے کسی کو چھوٹی سی بات کی تو کئی سالوں تک لڑائی ختم نہ ہوتی. اس دور میں آقا ہے. تو وہ دور, اس دور میں جس فن کو عروج تھا وہ فن زبان اور بیان کا فن تھا. یعنی بڑے بڑے شاعر ایک مجلس میں بیٹھ کر کئی 100 اشعار بول دیتے, فی البدیہہ اشعار کہتے تھے. لغت پہ, ادب پہ, بیان پہ, زبان پہ, فصاحت پہ, بلاغت پہ ان کو بڑا ناز تھا. وہ کہتے
ہم زبان والے ہیں، باقی دنیا کو اجمی کہتے تھے ہم اہل زبان ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے، یعنی اپنے سوا باقیوں کو گونگا سمجھتے، کہتے ہم سے بڑھ کر کسی کو بولی آتی ہی نہیں، زبان آتی ہی نہیں، اور اتنے بڑے بڑے ماہر تھے۔ اور اس دور میں میرے آقا کی ولادت سے جو پہلے کا دور، اور اس دور میں ایسے ایسے شاعر بھی گزرے جن کا ذکر تاریخ ادب العربی میں ملتا ہے، عرب کی تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو اپنی فصاحت پہ اتنا ناز تھا کہ ایک جملہ جو اپنی زبان سے ادا کر لیتے دوبارہ عمر بھر وہ جملہ زبان پہ لاتے ہی نہیں تھے، بدل بدل کے اس کے متبادل حروف استعمال کرتے، لفظ استعمال کرتے، تو یعنی اتنا ان کو اپنی زبان اور بیان پہ ناز تھا۔ تو اس دور میں مصطفیٰ آئے جب بیان اور زبان عروج پہ تھی، کمال پہ تھی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو جو پہلا معجزہ دیا وہ معجزہ بھی اسی حوالے سے تھا۔ جس دور میں بڑے بڑے شاعر تھے اس دور میں اللہ نے قرآن اتارا، قرآن۔ اب قرآن کا جو اللہ نے چیلنج کیا، سب سے پہلا چیلنج جب قرآن نازل ہوا تو اب ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کی مثل لے آؤ، قرآن کی مثل، اس سارے قرآن کی۔ اب یہ جو اللہ نے کہا نا سارے قرآن کی مثل لاؤ، یہ ذکر آیا ہے 15ویں پارے میں، یعنی یہ قرآن کا بالکل یہ نصف، آدھا قرآن ادھر اور آدھا ادھر ہوتا ہے، یہ 15واں پارہ ہے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے کہا کہ اے حبیبی نے بتائیں اگر یہ سارے انسان جمع ہو جائیں پھر جنوں کو بھی ساتھ ملا لیں، ان جن اور انسان دونوں مل جائیں اور مل کر محنت کریں، کوشش کریں الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن کی مثل لانے کی، ہمارے قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کر۔ لا یاتون بمثل، اللہ کہتا ہے یہ قیامت تک بھی لگے رہیں قرآن کی مثل یہ لا ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا نا یہ پورے قرآن کا چیلنج کیا کہ اس پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، پورا قرآن۔ اب اس سے اگر یہ چونکہ جب پورے قرآن کی بات کی تو یہ بات بالکل قرآن کے مڈ میں بیان کی، وسط میں بیان کی۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات جب بیان کی تو وہاں پورا قرآن نہیں کہا بلکہ اللہ کہتا ہے 10 صورتیں بنا کے لاؤ، یعنی قرآن کی 114 صورتیں ہیں نا، 114 صورتیں، اللہ نے کہا ہم نے تو 114 اتاری ہیں تو ان سے آپ بتا دیں یہ 10 لے آئیں، 10 لے آئیں۔ اب یہ پارہ نمبر 12 ہے اور یہ قدرتی بات ہے، وہ قرآن کا مڈ تھا تو وہاں پورے قرآن کی بات کی، اور یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 11 ہے۔ سورت ہود اگر ترتیب دیکھیں نا، ترتیب میں یہ 11 نمبر سورت بنتی ہے، تو جب 11ویں سورت میں اعلان کیا تو اللہ کہتا ہے 10 صورتیں لاؤ، چونکہ اس سے پیچھے 10 تھیں۔ اب یہ قرآن مجید کا عددی اعجاز بتا رہا ہوں آپ کو، کیا فرمایا ام یقولون افترا، اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو گھڑ کے لاتے ہیں معاذ اللہ، قل اے حبیب نے بتائے فاتوا بسورۃ مثلہ، اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو گھڑ کے لائے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ یہ تو پورا قرآن ہے نا، 114 صورتیں ہیں، اے حبیب نے بتائے یہ 114 نہیں یہ 10 لے کے آ جائیں، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، جو یہ 10 ہی لے کے آ جائیں۔ اللہ کہتا ہے ہمارا یہ چیلنج ہے، یہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، چونکہ یہ سورت نمبر 11 میں اعلان تھا، اس سے پیچھے صورتیں 10 تھیں، اللہ کہتا ہے 10 لے کے آ جاؤ۔ اب 10 بھی نہیں لا سکے، اللہ نے کہا چلو چیلنج کو تھوڑا اور کم کرتے ہیں، وہ 10 پورا قرآن نہیں لا سکتے، پورے قرآن سے اللہ 10 پہ لے آیا، چلو 10 سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، تو اب آ جائیں پہلے پارے میں، پہلا پارا، تو اللہ نے پہلے پارے میں بھی وہ ایک چیلنج کیا ہے۔ تو اب یہاں کیا کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب اللہ کہتا ہے سارا قرآن تو یہ لا ہی نہیں سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، اب آؤ 10 بھی نہیں، پورا قرآن بھی نہیں، فرمایا کہ آؤ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے تو آؤ پھر اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے گیا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی کوئی ایک ہی صورت لے کے آؤ، 114 ہم نے اتاری ہے چلو ایک تم بھی لے کے آ جاؤ۔ اچھا چھوٹی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بھی ہو سکتی ہیں، سورۃ البقرہ ہے 40 رکوع اور آیتیں گنے تو بے بہا سینکڑوں آیتیں، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، مائدہ، یہ ساری بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ اب آگے بھی آقا نے وضاحت کر دی، ہم یہ نہیں چاہتے کہتے کہ بڑی صورت جیسی کی صورت لاؤ، چلو بڑی کو بھی چھوڑو، درمیانی کو بھی چھوڑو، جو سب سے چھوٹی ہے جس کی آیتیں بھی ٹوٹل 3 ہیں اور اس کے جو لفظ ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں،
اور حروف اس کے 42 ہیں. آؤ سب سے چھوٹی سورت جیسی سورت لے کے آ جاؤ. اب جب یہ سورت نازل ہوئی نا سورۃ الکوثر, تب ہوتا کیا تھا کہ عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا. پھر اس میلے میں بڑے بڑے شاعر پورے عرب سے آتے تھے اور اپنا اپنا کلام لکھ کے آتے تھے. تو آ کے پھر وہ مقابلہ ہوتا تھا کلام کا. تو جو منصف ہوتے جج وہ بیٹھتے تھے تو ان کا کلام سنتے. جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا ہر حوالے سے, وہ لکھا ہوا کلام کعبے کی دیوار پہ لگا دیتے تھے. اور سارا سال آنے والے بندے کعبے کی دیوار پہ اس بندے کا نام بھی لکھا ہوتا, اس کا کلام بھی لکھا ہوتا. پتہ چلتا یہ اس پورے سال کا ونر ہے, اس سال مقابلے میں یہ جیتا تھا, یہ کلام نمبر 1 ہے. تو عربی ادب کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ کو 7 معلقات ایک ٹرم ملے گی کہ سبا کہتے 7 کو معلقات لٹکائے گئے. تعلق اسی سے ہے, کہتے 7 بڑے بڑے شعراء جن کا کلام کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا تھا. 7 بڑے شعراء کا کلام لگا ہوا ہے. اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ ان کے کلام بھی لگے ہوئے ہیں, تم ذرا ہماری سورۃ الکوثر کو بھی لگا دو. 7 معلقات 7 وہ ہے, سورۃ الکوثر کو بھی لے جاؤ. اب جب سورۃ الکوثر آئی اور اس کو لکھ کر مصطفیٰ نے لکھوایا, خود لکھا, لکھ کر میرے آقا نے کہا اسے کعبے کے ساتھ لگا دو. اب سورۃ الکوثر بھی لٹکی ہوئی ہے اور باقی 7 بندوں کے کلام بھی لٹکے ہوئے ہیں. اب جب ان کو پتا چلا بھی پہلی بار مکے میں ہی ایک شخص نے ایک کلام لکھوا کر لٹکایا ہے, مکے کے اندر ہی. پہلے تو ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے, بڑے بڑے شعراء اپنا اپنا کلام پیش کرتے, جس کا ٹاپ پہ ہوتا وہ لکھ دیا جاتا, لٹکا دیا جاتا. اب ایک 3 چھوٹی سی آیتیں ہیں, وہ کسی کے 100 اشعار ہوتے, کسی کے 200, کسی کے 15, کسی کے 20 بڑے بڑے کلام لکھ کے آتے تھے. تو اب یہ سب سے چھوٹا کلام, ٹوٹل 3 آیتیں, 10 جس کے لفظ ہے, 42 جس کے حروف ہے. ان کو بتایا گیا بھی کلام بھی بڑا مختصر ہے, اور وہ مکے کے ایک بندے نے لکھ کے وہاں پہ لٹکایا ہے. تو سارے شعراء آ گئے جن کے کلام لٹکے ہوئے تھے, جو پچھلے سالوں کے ونر تھے, وہ آئے اگلے میلے پہ. تو انہوں نے اپنا کلام بھی پڑھا اور ساتھ یہ سورۃ الکوثر بھی پڑھی جس میں لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب یہ 3 آیتیں پڑھی, جو بھی آتا پڑھتا وہ کہتا بھی میرا کلام اتار دو, میرا کلام اس کے آگے کچھ بھی نہیں. سب نے ودرا کر لیا, کہتے ہمارے کلام کچھ بھی نہیں اس کے آگے, یہ بڑا اعلیٰ درجے کا کلام ہے. تو سارے کلام جو لکھے ہوئے تھے اتر گئے, اکیلی کوثر رہ گئی, سورۃ الکوثر اکیلی. اب سارے مکے والے حیران. تو وہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر پیدا ہوئے, یہیں پہ بچپن گزرا, یہیں پہ لڑکپن, یہیں پہ جوانی, تو ان کی جو کلام ہے وہ ہماری طرح ہے. تو اب جب سورۃ الکوثر مصطفیٰ نے لکھ کے لگوائی, اب سارے حیران ہو گئے. بڑے بڑے شعراء ادیب بلائے گئے. اگلا سال ہوا, انہوں نے کہا جی ہم بڑے جو نامور لوگ ہیں پورے عرب میں ان کو بلائیں گے. ان میں ایک کا نام تھا, شاعر تھا بہت بڑا, اس کا نام تھا لبید. اور کوئی اور بھی شاعر تھے, ان کے نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں. تو ان کو بلایا گیا, لبید آیا. مکے والوں نے کہا کہ ادھر یہ کلام پڑھو اور اس کا جواب دو, اس سے اچھا لکھو. یہ آیا اور اس نے آ کے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب یہ 3 آیتیں پڑھی تو اس نے کہا ایتونی بقرطاس, کہتے کہ لکھنے کی شے لے آؤ. تو سارے خوش ہو گئے, جی اب یہ جواب لکھنے لگا, اب یہ کچھ جواب لکھنے لگا ہے. اب کوئی ہم بھی بولنے کے قابل ہوں گے کہ محمد مصطفیٰ کا جواب بھی کسی شاعر نے دیا ہے. سارے خوش ہو گئے, جمع ہو گئے. اب اس نے لکھنا شروع کیا. جب اس نے کاغذ اٹھایا, جو بھی لکھنے کی شے تھی, ہڈی پہ لکھا, چمڑے پہ لکھا, جس شے پہ بھی لکھا, تو اس نے لکھا. اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں. انہوں نے سمجھا یہ جواب لکھ رہا ہے, بجائے جواب لکھنے کے انہوں نے کہا یہ بشر کا نہیں ہے. اسی پہ تو جھگڑا تھا. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کا اپنا ہے, بڑے شاعر نے بتایا یہ بشر کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے. اب کسی اور کا مانتے تو کلام الہی ثابت ہو جاتا, اور جب کلام الہی ثابت ہوتا مصطفیٰ کی نبوت ثابت ہو جاتی, مصطفیٰ کا نبی ہونا ثابت ہو جاتا. اب بڑے شاعر نے لکھ دیا. اب اس نے کیا کیا, جو 3 آیتیں تھیں نا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اور آگے ہی ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, کہ یہ بشر کا کلام نہیں. اب وہ لکھ کے چلا گیا.
اگلا سال ہوا اور بڑے شاعر کو بلایا گیا, بڑے ادیب کو بلایا گیا, آؤ بھی مقابلہ کرو. وہ آیا, اس نے آ کے جب پڑھا, اب اس نے ایک اور کام کیا, اسے نہیں پتا تھا پہلے کیا لکھا ہوا ہے اور کس نے کیا لکھا. اب دیکھیں لکھا ہوا تھا, جب نیا بندہ آیا اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. اب یہ 4 آیتیں بنتی ہیں نا, پہلے 3 تھیں, اب نیا بندہ, اسے نہیں پتا پہلے کس نے لکھا ہے, یہ پہلی 3 کس کی اور اگلی کس کی لکھی ہوئی ہے. اب نئے بندے کو تو نہیں پتا, مقامی لوگوں کو پتا ہے کہ فلاں لکھ گیا تھا. اب آیا بڑا شاعر, بڑا ادیب, بڑا لکھاری, انہوں نے کہا اب یہ کچھ جواب دے گا. اس نے کہا کیا لکھا, کہتے ہیں کعبے کے ساتھ آؤ پڑھو ذرا. اس نے آ کے سب کے سامنے پڑھا, اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آگے چوتھی آیت کے طور پہ لکھا تھا ما ھذا کلام البشر, اس نے کلام اٹھایا ما ھذا کلام البشر, اس کے نیچے لائن لگا دی, کہا کہ ھذا کلام البشر. انہوں نے کہا جو پچھلی 3 آیتیں ہیں یہ بشر کی نہیں ہے, یہ چوتھی یہ بشر کی ہے. اب اس کو بھی پتا چل گیا جو پہلی 3 ہے وہ اور ہے, یہ جو ما ھذا کلام البشر لکھا ہوا ہے یہ اور ہے. اس نے کہا یہ بشر کی ہے, پچھلی 3 نہیں ہے. تو سورۃ الکوثر لٹکی رہی, کوئی اس کا جواب لا ہی نہیں سکا. اب یہ 3 آیتیں کیا ہیں, ان کے اندر کیا ہے, اس کے اندر کتنے سمندر ہیں علم کے, اب اس کو ہم کھولیں گے. تو آج تو میں نے اس کا آغاز کیا ہے, تو اب اس کا میں نے کہا کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ اس سورت کی اعجازی شان کیا ہے, اس وقت کے اندر اعجازی شان کیا ہے. اب اس کا شان نزول سن لیں, جتنا وقت ہے تو شان نزول سے پھر ہم انشاءاللہ اس کے شان نزول میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بعد نے کہا کہ یہ جو اس کا شان نزول ہے تو اس پہ بہت سارا تبصرہ بھی ہے, بحث ہے صحابہ کرام کی. تو 4 5 6 کتنے 7 اس کا شان نزول بتائے, یعنی شان نزول اس کے زیادہ ہے. میں سب کو انشاءاللہ ٹچ کروں گا, لیکن جس پر اکثر کا اتفاق ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے, جو اکثر ائمہ حدیث نے بیان بھی کیا, ائمہ تفسیر نے بھی اس کو لیا ہے. ہر ایک نے بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی جو نعمت تھی وہ عطا فرمائی. آقا کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے, میرے آقا کو اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں. ان کے بعد لوگ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی, یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے. میرے آقا کی کتنی بیٹیاں تھیں, 4. جو کہتے ہیں 3 تھیں وہ قرآن کی نفی کرتے ہیں. آقا کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہونا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب میں وہ آیت جلدی سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے. تو حدیث یہ قرآن مجید ہے اور اس یہ سورت کا نام ہے احزاب, یہ 22 نمبر پارہ ہے. اب جو بندہ کہتا ہے مصطفیٰ کی بیٹی ایک ہے, اسے چاہیے کہ قرآن غور سے پڑھے دوبارہ. بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ اڑے ہوئے ہیں, آج تک اڑے ہوئے. میں صرف ایک یہ آیت کوٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں. اسی ایک آیت سے پتا چل جائے گا کہ مصطفیٰ کی بیٹی ایک نہیں, ایک سے زیادہ ہے. میں نے 4 آپ کو بتایا اور 4 کا نام بھی آپ کو بتایا. اللہ نے قرآن مجید میں بتایا, فرمایا کیا فرمایا, یا ایھا النبی, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورۃ احزاب کی یہ آیت کا نمبر ہے 59. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, اے میرے محبوب آپ اپنی ازواج سے فرما دیں. زوج اس کی جمع ازواج, یعنی اپنی بیویوں سے فرما دیں. کیونکہ میرے آقا کی بیویاں ایک سے زیادہ تھیں, 11 ہیں, 10 ہیں, 12 ہیں, 11 ہیں, اس پہ اکثر کا اتفاق ہے. تو اللہ کہتا ہے حبیب آپ اپنی ازواج سے فرمائیں, بیویوں سے یہ بات کریں. اور آگے کیا فرمایا, وَبَنَاتِكَ, اور اپنی بیٹیوں سے فرمائیں. بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو, اور جو بنات ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, اور عربی میں جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے. یہ 3 ہو تو جمع کا صیغہ آتا ہے, ایک ہو تو اللہ کہتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک, اے نبی میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں اور اپنی ایک بیٹی سے فرما دیں. ایک بیٹی نہیں کہا, کیا فرمایا, وَبَنَاتِكَ, آپ اپنی بیٹیوں سے فرمائیں. تو قرآن بتا رہا ہے مصطفیٰ کی بیٹی ایک نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا اپنی بیٹیوں سے فرمائے, تو ایک تو آقا کے ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, تو شاید میرے اللہ نے باقی جو ایمان والوں کی گھر والیاں ہیں ان کو شاید, چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک آئی ہے,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے آقا فرماتے ہیں کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، آقا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں۔ تو آقا مانوی باپ ہے، ہمارے روحانی باپ ہے، ہم آقا کے بیٹے ہیں، تو پھر جو عورتیں ہیں وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں بنیں گی۔ جب ہم بیٹے ہوئے روحانی تو اور باقی ازواج کے علاوہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہوئی، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بنات کا ہے، یہ جو کہ مانوی طور پہ آقا باپ ہیں سب کے، تو پھر جو باقی عورتیں ہیں وہ مصطفیٰ کی بیٹیاں کہلائیں گی، شاید ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، کیا فرمایا؟ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی فرما دے، تو ایمان والوں کی بیویوں کا ذکر الگ ہے اور بنات کا ذکر الگ ہے۔ تو اللہ نے یہ جو ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ جو کہ آقا روحانی باپ ہے تو عورتیں مصطفیٰ کی بیویوں کی جو بیویاں ہیں وہ تو بیوی ہے جن سے نکاح ہوا، باقی مصطفیٰ کی بیٹیاں بنی، تو اللہ کہتا ہے جہاں پہ ان بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں باقی خواتین آ گئیں، اور وَبَنَاتِكَ میں مصطفیٰ کی اپنی بیٹیاں آ گئیں۔ تو اب یہ قرآن نے بتا دیا بھی یہ مغالطہ ہے جو کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی ایک ہی بیٹی تھی، انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن مجید کو سمجھیں۔ تو چونکہ قرآن مجید پر اکتفا ہوتا ہے، حدیث میں کوئی بیان کیا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹکرا دیا جاتا ہے، چلے قرآن کو تو کوئی نہیں ٹکرا سکتا، اور اگر قرآن کو ٹکراتا ہے نا کوئی بندہ تو وہ دین میں رہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر، وہ قرآن کی ایک آیت کا منکر دین سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے منہ کھولتے ہوئے کیونکہ بات کرتے ہوئے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میرے آقا کے 3 بیٹے اور میرے آقا کی 4 بیٹیاں، میرے آقا کے بیٹے ہوئے حضرت قاسم، اور اس وجہ سے میرے آقا کنیت ہے ابو القاسم، ایک بیٹے کے حضرت قاسم ہو گئی۔ پھر ایک اور بیٹی میرے آقا کے ہیں حضرت عبداللہ، اور انہی کے القاب تھے طیب و طاہر، ان کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا تھا، نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ اور تیسرے بیٹے میرے آقا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آقا کے 3 بیٹے ہوئے، نہیں آقا کے نرینہ اولاد تھی لیکن اولاد نرینہ بلوغت کو نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مصطفیٰ کی اولاد نرینہ ہو لیکن وہ بلوغت کو نہ پہنچے۔ کیوں؟ اگر مصطفیٰ کی اولاد نرینہ ہو اور بلوغت کو بھی پہنچ جائے تو نبی ہونا ضروری تھا، کہ وہ نبی بھی ہو، کیونکہ انبیاء جو پچھلے گزرے تھے ان کی اولاد نرینہ ہوئی اور وہ خود بھی نبی ہوئے، اولاد بھی نبی ہوئی۔ مصطفیٰ کی اولاد ہو، بیٹا ہو، جوان بھی ہو لیکن نبی نہ ہو تو یہ جزوی فضیلت باقی نبیوں کو مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا اور ختم نبوت کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کے سر پہ رکھنا تھا، تو اللہ نے طریقہ یہ رکھا اولاد بھی دیتا ہوں لیکن بلوغت تک نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں آخری نبی میرا مصطفیٰ ہی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تیسرے بیٹے تھے، تو جب ان کا وصال ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو ان کے وصال پر مصطفیٰ نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم علیہ السلام اگر یہ زندہ رہتا اور سن بلوغت کو بھی پہنچ جاتا تو یہ سچا اللہ کا نبی ہوتا۔ اگر یہ زندہ رہتا اور بلوغت کو بھی پہنچتا تو یہ لکان صدیقا نبیا، یہ نبی ہوتا۔ تو چونکہ آقا کا بیٹا ہو بڑے بالغ بھی ہو جائے اور نبی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت تھی کہ مصطفیٰ کی اولاد نرینہ بچپن میں ہی وفات پا جائے۔ تو میرے آقا کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، جب ان کا وصال ہوتا ہے تو مکہ میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے بیٹے کے اب نرینہ اولاد چلی جائے تو بندہ دل پہ بوجھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بیٹے کا بچھڑنا ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میرے آقا اس صدمے میں تھے، اس پریشانی میں تھے، تو اس وقت جو مکے کے کافر تھے، جو دشمن مصطفیٰ تھے، انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا۔ حالانکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جتنا بڑا کوئی دشمن ہو، اگر اس کا کوئی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، ہم کہہ دیتے ہیں چلو ابھی فوتگی ہوگی 4-5 دن صبر کر لیں، بعد میں دشمنی اپنی کرتے رہیں گے۔ لیکن ان بدبختوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کا بیٹا گیا ہے، انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور گلی محلے میں شور کرنے لگے معاذ اللہ کہ باترا محمد اللیلہ، کہ آج کی رات محمد مصطفیٰ ابتر ہو گئے، معاذ اللہ ان کی نسل کٹ گئی۔ اور عرب میں جس کی اولاد نرینہ نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا تھا، وہ اولاد کا چلنا بیٹوں سے سمجھتے تھے۔ تو وہ مکے کی گلی میں ابو لہب نکلا، ابو جہل نکلا،
ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا آس بن وائل، وہ تھا، تو باقی بھی کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا اور ہر ایک کو کہنے لگے معاذ اللہ مصطفیٰ ابتر ہو گئے، نسل کٹ گئی اور نسل بریدہ ہو گئے معاذ اللہ۔ تو جب یہ ادھر بیٹے کی جدائی کا غم تھا، ادھر کافروں کے تانے تھے، ان تانوں میں جب مصطفیٰ پریشان ہوئے تب اللہ نے مصطفیٰ کے دل پر سورۃ الکوثر کو نازل کیا۔ اللہم اے حبیب، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ باترا محمد اللیلہ، کہ آج کی محمد مصطفیٰ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، نسل کٹ گئی، اولاد نرینہ ختم ہو گئی ان کی معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب آپ نہ پریشان ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہوگا، ابتر وہی ہوگا جو آپ کا دشمن ہے۔ اب یہ اللہ نے تسلی دی میرے آقا کو، اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ کیا ہوگا؟ ابتر۔ اور جب یہ آیتیں آ گئیں اور جب یہ پڑھی گئیں تو اب دیکھیں قرآن کا فیصلہ تو ہے جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ تو آس بن وائل، بعد نے کہا اس کے 4 بیٹے تھے، بعد نے کہا اس کے 2 بیٹے تھے، 4 میں 2 تو پھر ثابت ہیں، تو ان کو مر جانا چاہیے تھا نا، جب اللہ کہتا ہے کہ تیرے جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا، لیکن آس بن وائل کے دونوں بیٹے زندہ رہے، ان میں سے مرا کوئی نہیں، جوان بھی ہو گئے، تو پھر اللہ کا فیصلہ کدھر گیا؟ جو اللہ کہتے ہیں ابتر ہو گئے، انہی کی نسل کٹ جائے گی، انہی کی اولاد نرینہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں اس کا جواب دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں وہ زندہ رہے لیکن زندہ اس وجہ سے رہے چونکہ انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تھے مصطفیٰ کے دشمن کے بیٹے لیکن کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے تھے، تو جب وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگے پھر مصطفیٰ نے فرمایا اے واس بن وائل بتا ابتر تو ہے کہ میں ہوں، بیٹے تیرے ہیں کلمے میرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب بیٹے ہوتے مر جاتے یہ بھی اس کو دکھ ہوتا، لیکن جب اس سے بڑا دکھ تھا کہ بیٹے اس کے تھے قصیدے مصطفیٰ کے پڑھ رہے تھے، بیٹے اس کے تھے گن مصطفیٰ کے گا رہے تھے، بیٹے اس کے تھے لعنت بھی اسی پہ کر رہے تھے، مر جاتا کہتے تیرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، تیرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا۔ اے حبیب آقا نے بتایا اے آس بن وائل بتا ابتر تو ہے کہ میں ہوں، تیرے گھر میں میرا نام لیا جا رہا ہے، تیرے گھر میں میرے پیروکار آ گئے۔ وہ سمجھتے تھے اب اولاد نرینہ نہیں رہی، اب مشن نہیں چلے گا، اب یہ ختم ہو جائے گی گفتگو ان کی، ان کے محنت ختم ہو جائے گی، ان کے جانے کے بعد ان کے دین کا نام کیوں نہیں لگا کیونکہ اپنی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب آپ نہ پریشان ہو، انہی کے بیٹوں سے کلمے آپ کے گنواؤں گا، ترانے آپ کے ہوں گے۔ تو یہ ہے ان شاء